السلام علیکم لسنرز، آئیے محی الدین نواب کی صحت طراز کلم کی تخلیق پتھر کا شیشہ اس کی دوسری اور آخری قسط سنتے ہیں۔ 6 ماہ تک مقدمہ چلتا رہا۔ دونوں طرف کے وکیل اپنی اپنی قانونی منہ شکافیوں کا زور لگاتے رہے۔ زبیر کے والد نے جو وکیل کیا تھا وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ حاصل مراد کو سزائے موت ہو جائے۔ دوسری طرف حاصل مراد کا وکیل بھی کچھ کم نہ تھا۔ وہ ثابت کر رہا تھا کہ حاصل مراد ایک تعلیم یافتہ امن پسند شہری ہے، ایک غیرت مند بھائی ہے جس کی غیرت کو بارہا للکارا گیا۔ اس کے ثبوت میں عطیہ کی حمایت کرنے والے طلباء اور طالبات کے بیانات پیش کیے گئے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ زبیر اکثر لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے بیان دیا کہ جب پہلی بار کالج کے سامنے زبیر اور حاصل مراد کی لڑائی ہوئی تو اس نے باقاعدہ رپورٹ درج نہیں کی۔ پرنسپل نے درخواست کی تھی کہ کالج کی عزت کا سوال ہے، لہٰذا وہ اپنے طلباء کو سمجھائے گا اور آئندہ زبیر جیسے طلباء لڑکیوں کو نہیں چھیڑیں گے۔ اس سلسلے میں زبیر نے اپنا معافی نامہ بھی پیش کیا تھا۔ پرنسپل نے عدالت کے سامنے اپنے بیان میں کہا، بے شک زبیر نے معافی نامہ پیش کیا تھا اور وعدہ بھی کیا تھا کہ آئندہ وہ عطیہ کو نہیں چھیڑے گا، لیکن وہ اپنے چیلنج پر قائم تھا۔ اس نے اپنے معافی نامے کے مطابق خود عطیہ کو نہیں چھیڑا بلکہ کرائے کے کنڈے اس کے پیچھے لگا دیے۔ حاصل مراد کے وکیل نے کہا، جناب والا، پولیس انسپکٹر اور کالج کے پرنسپل کے بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ مقتول زبیر نے سرِ عام عطیہ کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی اور دوسرے دن وہ کرائے کے کنڈوں کے ذریعے یہی کر رہا تھا۔ اگر اس وقت ایک بھائی اپنی بہن کی حفاظت کے لیے نہ آتا تو بہن کی عزت کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے عین وقت پر کنڈوں کو روکا، اسے اشتعال دلایا گیا، اسے قتل پر مجبور کیا گیا۔ میرا موکل کوئی عادی مجرم یا قاتل بدمعاش نہیں ہے، ایک پرامن شہری ہے۔ بے شک اس نے قتل کیا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن اسے قانون کو ہاتھ میں لینے پر بار بار مجبور کیا گیا، بار بار اسے اشتعال دلایا گیا۔ آخری بار اس کے سامنے 2 ہی راستے تھے، بہن کو اغوا ہونے دیا جائے، اس کی عزت کو رسوا ہونے دیا جائے، یا عزت کے دشمن کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس نے مشتعل ہو کر جنونی حالت میں ایسا کیا۔ آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ فیصلہ سناتے وقت ان نکتوں کو پیش نظر رکھیں۔ شکریہ۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ زبیر کے قتل کی واردات کے اسباب، تفصیلات اور گواہوں کے بیانات سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زبیر ایک شریف گھرانے کا گمراہ نوجوان تھا۔ اس نے بار بار حاصل مراد کو اشتعال دلایا، اس کی بہن کو اٹھا لے جانے کی دھمکی دی، پھر کرائے کے کنڈوں کے ذریعے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ ان حالات میں حاصل مراد نے مشتعل ہو کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ چونکہ قانون کو ہاتھ میں لینا جرم ہے، لہٰذا عدالت حاصل مراد کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سناتی ہے۔ بھائی کی سزا سنتے ہی عطیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 1 ہفتے بعد اسے سینٹر جیل میں بھائی سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، آپ نے ایک زبیر کو قتل کر دیا، 7 برسوں کے لیے سلاخوں کے پیچھے آ گئے۔ اب میں تنہا ہوں، بے یار و مددگار ہوں، مجھے ہر قدم پر ایک نیا زبیر ملتا رہے گا۔ اب کون میری حفاظت کرے گا؟ کیا زبیر کو قتل کرنے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا؟ وہ اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکتا تھا۔ سر جھکا کر بولا، تم گھر سے نہ نکلا کرو، ماموں اور ممانی تمہارے سرپرست ہیں، میں ان سے کہوں گا جہاں سے بھی اچھا رشتہ آئے وہ تمہیں سہاگن بنا کر رخصت کر دیں۔ وہ چند لمحوں تک سر جھکائے کھڑی رہی، پھر اس نے کہا، مقدمے کے دوران ایک دن شبانہ نے اپنے ابو کے ذریعے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے چونک کر پوچھا، کون شبانہ؟ آپ انجان نہ بنیں، شبانہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ اسے بہت چاہتے ہیں، سچ پوچھئے تو مجھے بھی وہ بہت پسند ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ 7 برس تک آپ کا انتظار کر لے گی۔ وہ منہ پھیر کر بولا، کوئی دوسری بات کرو۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ 7 برس تک جیل کی 4 دیواری میں شبانہ کے تصور سے زندگی نہیں گزرے گی،
بلکہ بے چینی اور اضطراب بڑھتا جائے گا۔ دانش مندی یہی تھی کہ ان باتوں کو اب نظر انداز کیا جائے اور اپنا دھیان دوسری طرف بٹایا جائے۔ عطیہ نے پھر شبانہ کی بات نہیں کی۔ آئندہ پیش آنے والے مسائل کے متعلق گفتگو کرتی رہی۔ پھر ملاقات کا وقت ختم ہونے پر چلی گئی۔ وہ تنہا رہ گیا۔ سزا کے ابتدائی دنوں میں جیل کی چار دیواری بہت تنگ محسوس ہوتی تھی۔ دم گھٹنے لگتا تھا۔ پھر وہ رفتہ رفتہ عادی ہونے لگا، صبر کرنے لگا، اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ 7 برس کسی طرح گزار نہیں ہوں گے۔ مہینے 2 مہینے میں کبھی عطیہ اور کبھی ماموں اس سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ عطیہ ماموں کی شکایت کرتی تھی، وہ VCR کا کاروبار کرنا نہیں جانتے ہیں، آمدنی کم ہو گئی ہے۔ وہ VCR کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک خراب ہو گیا ہے، اس کی مرمت کے لیے ایک پرزہ نہیں مل رہا ہے، باقی 4 VCR کے ریٹ گر گئے ہیں۔ ماموں کو اب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ریٹ گرا کر VCR بک کر دیتے ہیں۔ ماموں ملاقات کرنے آتے تو اپنا دکھڑا سناتے۔ عطیہ بھی بچی ہے، گھر میں رہنے والی لڑکی ہے، وہ باہر کے معاملات کو سمجھتی نہیں ہے۔ باہر آج کل پولیس والے بہت پریشان کرنے لگے ہیں، بھتہ بہت لیتے ہیں۔ پھر اپنے علاقے میں کریم بھائی اور جمشید بھائی نے بھی یہی دھندا شروع کر دیا ہے۔ تم ایک رات کے 120 روپے لیتے تھے اور وہ لوگ 100 روپے لیتے ہیں۔ مجبوراً میں نے 80 روپے میں بک کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب مارکیٹ میں مقابلہ ہو تو ریٹ چڑھتے اترتے رہتے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، ماموں کاروبار کی بات چھوڑیے، جہاں سے بھی رشتہ آئے پہلی فرصت میں عطیہ کی شادی کر دیجیے۔ وہ بوجھ میرے سر سے اتر جائے گا تو میں اطمینان سے سزا کاٹ سکوں گا، زندگی کے دن گزار سکوں گا۔ 1 برس بعد ماموں نے آ کر کہا، کسی تعلیم یافتہ لڑکے کا رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ اچھے گھرانے والے یہی سن کر کترا جاتے ہیں کہ لڑکی کا بھائی قاتل ہے۔ انہوں نے جیب سے خط نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ عطیہ بیٹی نے تمہیں دیا ہے۔ اس نے خط کھول کر پڑھا۔ عطیہ نے لکھا تھا، بھائی جان، ماموں ایک جاہل لڑکے سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آخر یہ کیا ضروری ہے کہ مجھے جنت نہ ملے تو جہنم میں جھونک دیا جائے؟ کیا میں شادی کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ کیا مجھ پر اعتماد نہیں کر سکتے؟ اگر کرتے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے، میں ایک اسکول میں ملازمت کر لوں، میں بچوں کو تعلیم بھی دوں گی اور عزت کی روٹی بھی حاصل کروں گی۔ عطیہ نے اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ اس نے خط واپس کرتے ہوئے کہا، اس سے کہہ دو میں اسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا، وہ ملازمت نہیں کر سکتی، آپ ہمارے ماموں ہیں، ہمارا برا نہیں چاہیں گے۔ مجھے سچ سچ بتائیے، جس لڑکے سے آپ عطیہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کیسا ہے؟ بیٹا، لاکھوں میں ایک ہے، بس ایک ہی کمی ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور ہماری بیٹی کالج تک پڑھ چکی ہے۔ باقی خاندان بہت اچھا ہے، ایک بہت بڑا بھینسوں کا باڑا ہے، اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے، دولت میں کھیلتے ہیں۔ ہماری بیٹی وہاں راج کرے گی، راج۔ بس ٹھیک ہے، آپ فوراً شادی کر دیں۔ 2 ماہ بعد ماموں پھر اس سے ملنے اور خوشخبری سنانے آئے کہ عطیہ کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ سن کر بہت خوش ہوا مگر اداس بھی ہوا۔ ایسے وقت وہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، عطیہ خوش تو ہے؟ ہاں خوش ہے، اس سے کہنا کہ میں اسے دعائیں دے رہا تھا، وہ مجھے خط لکھے اور ہو سکے تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی مجھ سے ملنے آئے۔ ماموں چند لمحوں تک خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، بیٹا اصل بات یہ ہے کہ بیٹی پرائی ہونے کے بعد دوسروں کے اختیار میں ہو جاتی ہے، اس کے سسرال والے اسے خط لکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن میں تو بھائی ہوں، وہ مجھے خط لکھ سکتی ہے، مجھ سے ملنے آ سکتی ہے۔ ہاں، مگر اس کا خاوند کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو جیل خانے نہیں جانے دے گا اور نہ ہی کسی قاتل کو خط لکھنے کی اجازت دے گا، چاہے وہ اس کی بیوی کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سلاخوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر غصے کو ضبط کرنے لگا، اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ جنگل کے شیر کو اور آبادی میں قتل کرنے والے انسان کو اسی لیے پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ انسانی زندگی سے نہ کھیلے۔ اگر اس وقت وہ باہر ہوتا تو شاید جوش اور جنون میں اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑنے کے لیے پہنچ جاتا، بات بڑھتی، پھر ایک اور قتل ہوتا۔
اسی لیے قانون ایسے لوگوں کو لگام دیتا ہے، کٹہرے میں بند کرتا اور سزا دیتا ہے۔ وہ چند لمحوں تک ماموں کو گھورتا رہا اور دانت پیستا رہا۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے تو کہا تھا کہ خاندان اچھا ہے، عطیہ اپنی شادی سے خوش ہے؟ ہاں، میں تو یہی سمجھ رہا تھا، مگر اکثر لوگ کچھوے کی طرح اپنے موٹے خول کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ شادی کے بعد انہوں نے ہاتھ پاؤں نکالے، اب ان کی اصلیت معلوم ہو رہی ہے۔ اب کیا معلوم ہو رہا ہے؟ مجھے صاف صاف بتائیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولے، بیٹے، وہ جو لڑکا ہے یہی اپنی عطیہ کا شوہر قلندر حسین پولیس کی بلیک لسٹ میں ہے۔ لانڈی میں 2 قتل ایسے ہوئے ہیں جن کے قاتل کا سراغ اب تک مل نہیں سکا ہے۔ دونوں قتل کے سلسلے میں قلندر کا نام آتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب ثبوت نہیں ہے تو اس کا نام کیوں آتا ہے؟ اس کا بھینسوں کا باڑہ بہت بڑا ہے۔ قانوناً بھری پوری آبادی میں ایسے باڑے کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ قلندر سے بہت ڈرتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، پولیس والے بھی کچھ نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں پہلے ایک شخص نے بھینسوں کے باڑے کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ کچھ دنوں بعد مارا گیا۔ 1 برس کے بعد ایک اور سماجی کارکن نے اس کے خلاف کہنا شروع کیا کہ بھینسوں کے باڑے طرح طرح کی گندگی اور بیماریاں پھیلاتے ہیں، اسے یہاں ہونا نہیں چاہیے، آبادی سے باہر ہونا چاہیے۔ اس کے چند ماہ بعد ہی وہ آواز اٹھانے والا بھی قتل کر دیا گیا۔ اب وہاں کوئی قلندر کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، سب اس سے ڈرتے ہیں، مگر تبھی زبان سے کہتے ہیں کہ قاتل وہی ہے۔ پولیس والے بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے، ہوگا بھی تو اسے اپنی جان پیاری ہوگی۔ حاصل مراد نے جھنجھلا کر پوچھا، آپ نے شادی سے پہلے اس کے متعلق تحقیقات کیوں نہیں کی؟ کیسے کرتا؟ محلے پڑوس میں کوئی اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات ہی نہیں کرتا ہے۔ کچھ پوچھو تو سب اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر بھلا مجھے حقیقت کیسے معلوم ہوتی؟ آپ ان سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھ کر میری بہن کو ایک قاتل کے پلے کیوں باندھ دیا؟ میں نے تبھی زبان میں کہا تھا۔ وہ قہقہا لگا کر طنز کرتے ہوئے بولا، کبوتر اڑتا ہے کبوتر کے ساتھ، باز اڑتا ہے باز کے ساتھ، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ساتھ ملتا ہے۔ ایک قاتل بھائی کی بہن کا رشتہ کسی شریف گھرانے میں تو کبھی نہ ہوگا۔ یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے اسے بیوی بنا کر گھر میں ڈال رکھا ہے۔ وہ بے چین ہو کر سلاخوں کے پیچھے ہٹنے لگا۔ اگر سلاخوں کے باہر ہوتا تو جانے قلندر کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ زبیر نے بہن کو صرف چھیڑا تھا، اسے اٹھا کر نہیں لے گیا تھا۔ قلندر تو مذہب، قانون اور معاشرے کا سہارا لے کر اس کی بہن کو لے گیا تھا۔ اس کے خلاف وہ کیا کر سکتا تھا؟ 2 ماہ بعد پھر ملنے کے لیے ماموں آئے۔ حاصل مراد نے پوچھا، عطیہ کیسی ہے؟ انہوں نے سر جھکا لیا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولے، پہلے سے عادی ہو گئی ہے، پہچانی نہیں جاتی، اس کی حالت دیکھتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں مجبور ہوں، کمزور ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو کمزوری رہنا چاہیے۔ اگر تمہاری طرح شیزور ہوتا تو لڑائی جھگڑے پر اتر آتا، خون خرابہ ہوتا، اس کا فائدہ کیا حاصل ہوتا؟ جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ میرے تمہارے سامنے ہیں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بہن تکلیف اور دکھ اٹھائے۔ ماموں نے جیب سے ایک تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے بڑی مشکلوں سے اس کی یہ تصویر حاصل کی ہے، ذرا دیکھو۔ اس نے بہن کی تصویر کو لے کر دیکھا تو ایک دم سے مرجھا گیا۔ واقعی وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی، گال پچک گئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں پہلے کی طرح روشن تھیں، جیسے مرتے مرتے بھی انسان امید کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح عطیہ کی آنکھیں بھی زندہ تھیں۔ ماموں نے کہا، عطیہ ماں بننے والی ہے، اور اس کی صحت دیکھو، پتہ نہیں زچگی کے وقت اس کا کیا ہوگا۔ سسرال میں کوئی اس سے ہمدردی کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں باڑے میں 200 بھینسیں ہیں، وہ دن رات بھینسوں کے ساتھ لگی رہتی ہے، گوبر اٹھاتی ہے، انہیں چارہ ڈالتی ہے، ایک ایک بھینس کو نہلاتی ہے۔ صبح سے رات ہو جاتی ہے، اسے کمر سیدھی کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ ایک دن مجھ سے کہہ رہی تھی، میں اتنی بڑی دنیا میں اکیلی ہوں، کوئی مجھے اس جہنم سے نہیں نکال سکتا۔ بس ماموں بس، آگے کچھ نہ کہنا،
ورنہ میں سلاخیں توڑ کر نکل جاؤں گا۔ بیٹا، جوانی کا جوش اور جنون یہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ عطیہ ٹھیک کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ یہی کہ بہنوں کو بھائی ملے تو ہوش مند ملے۔ کیا بھائی جان کا رشتہ اب میرے کام آ رہا ہے؟ کیا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے سوچتے ہوں گے کہ جوش اور جنون میں کسی کو قتل کر دینے کے بعد قاتل کی مائیں اور بہنیں کس طرح بے یار و مددگار رہ جاتی ہیں، کس طرح دنیا والے انہیں قاتل سے منسوب کر کے ذہنی اور جسمانی اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ کسی بھی دشمن سے نمٹنے کے لیے دانش مندی لازمی ہے۔ لوگ غصے کی حالت میں قتل کرتے ہیں اور اسے غیرت کا نام دیتے ہیں۔ بھائی جان نے جو کچھ کیا، اسے حماقت کہیں گے یا غیرت؟ وہ جھنجھلا کر بولا، عطیہ سے کہیے کہ وہ بیکار بکواس نہ کیا کرے۔ میں جیل سے رہا ہوتے ہی قلندر سے نمٹ لوں گا، بلا سے وہ بیوہ ہو جائے، لیکن اس جہنم سے اسے رہائی مل جائے گی۔ وہ رہائی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو صرف 1 برس 8 ماہ گزرے تھے۔ 5 برس 4 ماہ تک اسے تقدیر اور قانون کا لکھا ہوا پورا کرنا تھا۔ ابھی تو یہی کہا جا سکتا تھا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اور 1 ماہ بعد اسے سکر جیل منتقل کر دیا گیا۔ ماموں کی آمد و رفت بھی بند ہو گئی۔ وہ نہیں آ سکتے تھے مگر جیل کے پتے پر خط لکھ سکتے تھے۔ ان کا خط بھی نہیں آتا تھا۔ 4 ماہ تک انتظار کرنے کے بعد اس نے جیلر کی منت سماجت کی اور اپنا خط اپنے گھر کے پتے پر پہنچانے کا وعدہ لیا۔ اس کا خط گیا، پھر 3 ہفتے بعد واپس آ گیا۔ اس خط پر پوسٹ آفس والوں کی طرف سے ریمارک لکھا ہوا تھا کہ مذکورہ پتے پر کوئی نہیں ہے، یعنی ماموں اور ممانی بھی وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں خط وصول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر خط لکھا۔ وہ پھر اسی ریمارک کے ساتھ واپس آیا کہ اس پتے پر خط وصول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جیل سے باہر والی دنیا سے اس کا رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اب کسی بھی ذریعے سے اس کی بہن کی خبر نہیں مل سکتی تھی۔ وہ پریشان ہوتا رہا، لیکن اس کی پریشانی کا کوئی حل نہیں تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر صبر کرنے لگا۔ صبر کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جیل کی جس کوٹھی میں تھا وہاں 3 قیدی اور تھے جو 1-2 ماہ کے وقفے سے اپنی سزا پوری کرنے کے بعد چلے گئے تھے۔ وہ 2 دن تک اس کوٹھی میں تنہا رہا۔ تیسرے دن ایک نیا قیدی وہاں پہنچا دیا گیا۔ وہ حاصل مراد کی طرح قداور تھا، صحت مند تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی جیسے پتھر سے تراشا گیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تکنے لگے جیسے ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنا چاہتے ہوں، لیکن کسی نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، خاموشی رہے۔ سفر بہت طویل ہو تو ایک کمپارٹمنٹ میں 2 مسافر زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتے۔ آخر حاصل مراد نے پوچھا، تم بھی دوسرے قیدیوں کی طرح چلے جاؤ گے یا لمبی چھٹی پر آئے ہو؟ اس نے بھاری بھرکم آواز میں جواب دیا، ہائی کورٹ میں میرا مقدمہ چل رہا ہے، قتل یا ڈکیتی؟ وہ حقارت سے بولا، ڈکیتی تو ننگے بھوکے کرتے ہیں، ہم تو غیرت مند لوگ ہیں، کوئی ہمیں للکارے تو پہلی فرصت میں اسے قتل کر دیتے ہیں۔ قصہ کیا ہے؟ وہ ہاتھ ایک طرف جھٹکتے ہوئے بولا، پولیس والوں اور وکیلوں کو اپنا قصہ سناتے سناتے بیزار ہو گیا ہوں۔ عدالت میں بھی یہی قصہ چلتا رہا، اب تم بھی پوچھ رہے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو، مجھے آرام کرنے دو۔ وہ ایک گوشے میں فرش پر جا کر لیٹ گیا، اپنے بازو کو تکیہ لگا کر اور بنا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حاصل مراد نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر پہلی بار جیل میں آئے ہو تو نیند نہیں آئے گی، تم خود ہی باتیں کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہی ہوا۔ وہ نیا قیدی ادھر سے ادھر کروٹیں بدلتا رہا، پھر جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ حاصل مراد کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، سنو، میں نے اپنے بہنوئی کو قتل کیا ہے۔ حاصل مراد کے دل سے ایک آہ نکلی۔ وہ فوراً ہی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، آہ دوست، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں یہاں سلاخوں کے پیچھے اپنے بہنوئی کو قتل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، اور تم یہ کام کر کے آئے ہو؟ کیا وہ تمہاری بہن پر ظلم کرتا تھا؟ ہاں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، اپنی بہن کو یہاں سکر میں ایک گوالے سے بیاہ دیا تھا۔ سوچا تھا یہ لوگ اچھا کھاتے کماتے ہیں،
میری بہن خوشحال رہے گی، لیکن وہ بڑا کمینہ نکلا، بہت بدماش تھا، جانے کہاں کہاں جا کر منہ کالا کرتا تھا اور میری بہن کو ایسے قصے سناتا تھا جس سے وہ جلتی کرتی تھی۔ اسے فریاد کرنے کی اجازت نہیں تھی، کچھ بولتی تو اسے بری طرح مارتا تھا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے یہاں آ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کیا، میں اپنی بہن کو لے کر کراچی چلا گیا، سوچا تھا وہ صلح صفائی پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن اس نے پلٹ کر میری بہن کی خبر نہ لی۔ تب ہم نے طلاق کا مطالبہ کیا۔ ہماری کوشش تھی کہ طلاق ہو جائے تو اب کی بار کسی اچھے لڑکے سے بیاہ دیں گے، لیکن وہ کمبخت اسے طلاق دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کہتا تھا میری بیوی کو واپس بھیج دو یا شوہر کے بغیر اپنے ہی گھر میں رہنے دو۔ تمہاری بہن عدالت کے ذریعے بھی تو طلاق حاصل کر سکتی تھی۔ ہاں وہ تو ہو جاتی، مگر اس سے پہلے ہی اس نے اپنے وکیل کے ذریعے نوٹس بھیجا تھا کہ اس کی بیوی مسمات نور بیگم 25,000 کے زیورات لے کر اپنے میکے گئی ہے، 6 ماہ ہو گئے واپس نہیں آئی، اسے زیورات کے ساتھ واپس بھیجا جائے۔ بڑا چالاک تھا، ایک تو اس نے مہر کی رقم 25,000 روپے ادا نہیں کیے، دوسرے 25,000 روپے کے زیورات کا الزام لگا دیا۔ اب ہم قانون کے بکھیڑوں میں کہاں الجھنے جاتے، لہٰذا میں ایک رات چپکے سے سکر پہنچ گیا۔ ارادہ تھا کہ چپ چاپ اسے قتل کر کے آ جاؤں گا، کسی کو خبر نہیں ہوگی، لیکن مقدر خراب تھا۔ میں قتل کرنے اس کے کمرے میں پہنچ گیا، لیکن وہ تو بڑا جیدار نکلا، مجھ سے مقابلہ کرنے لگا۔ میں بھی اس سے کم نہیں تھا، اسے چاقو مارنے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن ہنگامے کی وجہ سے تمام محلے والے آ گئے اور میں وہاں سے فرار نہ ہو سکا۔ بہرحال تم اسے قتل کرنے میں تو کامیاب ہو گئے۔ ہاں، میری بہن کو اس ظالم سے نجات مل گئی ہے، پہلے وہ طلاق لیتی تو مطلقہ کہلاتی، اب بیوہ کہلا رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسری شادی کرنے کے لیے آزاد تو ہو گئی ہے۔ حاصل مراد نے کہا، ویسے یہ گوالے نیرے جاہل اور گنوار ہوتے ہیں، ان کے ہاں لڑکیوں کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ نئے قیدی نے اسے گھور کر دیکھا، پھر غرا کر کہا، منہ سنبھال کر بات کرو، میں بھی گوالا ہوں، لانڈی میں میرا سب سے بڑا باڑا ہے، میرے ہاں 210 بھینسیں ہیں۔ حاصل مراد کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، اس کے دیدے پھیل گئے تھے، وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اب تب میں پہچان لینے کے بعد جھپٹنا چاہتا ہو۔ اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جیل کی قمیص پر لکھے ہوئے نمبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں نام نہیں، نمبر بلایا جاتا ہے۔ بکواس مت کرو۔ حاصل مراد غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سیدھی طرح بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ نیا قیدی بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا، پینترا بدلتے ہوئے بولا، جو مجھ سے اکڑ کر باتیں کرتا ہے میں اس کا منہ توڑ دیتا ہوں۔ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا نام قلندر ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی حاصل مراد نے اس کے منہ پر ایک زوردار گھوسا رسید کیا۔ وہ لڑ کھڑا کر پیچھے دیوار سے جا لگا۔ مراد نے فوراً ہی آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ سلیل انسان، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قلندر نے اس کے پیٹ میں گھٹنا مارا، وہ تکلیف سے کراتے ہوئے ذرا کمزور پڑ گیا۔ اس نے اپنے سر سے اس کے سر کو ٹکر مارتے ہوئے پوچھا، پاگل کے بچے، یہ اچانک تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آخر تو ہے کون؟ میں ہوں تمہاری موت، حاصل مراد۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قلندر کو اپنے داؤں میں لا کر پٹخ دیا، پھر اس کے اٹھنے سے پہلے پیچھے سے گرفت میں لے کر اس کا گلا دبانے لگا۔ قلندر ہاتھ پاؤں جھٹک رہا تھا، اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، میری دعا قبول ہو گئی، تقدیر نے تجھے مرنے کے لیے میرے پاس بھیج دیا ہے، تو نے اپنی بہن کو ظالم بہنوئی سے نجات دلائی، میں آج اپنی بہن کو نجات دلا رہا ہوں۔ جیل خانے کی وہ کوٹھریاں راستے کے دونوں طرف تھیں۔ ایک کوٹری کے قیدی اپنے سامنے والی کوٹری کے قیدیوں کو صاف طور پر دیکھ سکتے تھے۔ سامنے والے قیدیوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ارے دیکھو دیکھو دیکھو، 2 قیدی لڑ پڑے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان لے کر رہیں گے۔ ایسا شور برپا ہوا کہ سپاہی چلے آئے۔
انہوں نے پہلے سلاخوں کے باہر سے دھمکی دی، اے الگ ہو جاؤ، فوراً الگ ہو جاؤ ورنہ پٹائی ہوگی۔ لیکن حاصل مراد اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پوری قوت سے اس کا گلا دبوچ رہا تھا۔ آخر انہوں نے آہنی دروازے کو کھولا، پھر اندر پہنچ کر دونوں کو ڈنڈے مارنے شروع کر دیے، انہیں کھینچ کھینچ کر ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ قلندر زمین پر پڑا گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ خودرا کر حاصل مراد کو دیکھتا جا رہا تھا۔ مراد سپاہیوں کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اسے گالیاں دے رہا تھا، قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا جا رہا تھا۔ نائب واردان نے آ کر اسے ایک تماچا رسید کر دیا، پھر پوچھا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم تو یہاں بڑے خاموش رہتے تھے، کسی قیدی سے الجھنا تو دور کی بات ہے، بات بھی نہیں کرتے تھے، پھر اسے کیوں لڑ رہے ہو؟ جیلر صاحب، یہ اپنے بہنوئی کو قتل کر کے آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ میری بہن کو آہستہ آہستہ قتل کرتا رہا ہے۔ میں مجبور ہوں یہاں سے باہر جا کر اپنی بہن کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کے کسی کام نہیں آ سکتا، اور یہ ایسا بھوت ہے جو باتوں سے نہیں لاتوں سے مانتا ہے۔ وارڈن نے اپنی بیت کو نچاتے ہوئے سپاہیوں سے کہا، انہیں الگ رکھو، 113 کو سامنے والے سیل میں ڈال دو۔ سپاہی قلندر کو پکڑ کر اس کوٹری سے باہر لے گئے اور سامنے والی کوٹری کا دروازہ کھول کر وہاں اندر دھکیل دیا۔ دونوں کوٹریوں کے دروازے مقفل کر دیے گئے، لیکن حاصل مراد اب بدترین عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کا شکار ہاتھ سے نکل گیا تھا اور نکل کر سامنے والی کوٹری میں پہنچ گیا تھا۔ ادھر بھی آہنی دیوار اور ادھر بھی آہنی دیوار تھی، بیچ میں کوریڈور دریا کی طرح گزر رہا تھا۔ وہ دو کناروں کی طرح تھے، ایک دوسرے کی شہرت تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ جیلر اور سپاہیوں کے جانے کے بعد حاصل مراد نے سلاخوں کو مٹھیوں سے بھیجتے ہوئے کہا، تم قسمت کے اچھے ہو جو بچ کر یہاں سے وہاں چلے گئے، مگر کب تک اپنی خیر مناؤ گے؟ ہم روز جیل سے باہر پتھر توڑنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں میں تم سے نمٹ لوں گا۔ وہ غصے سے بولا، جا جا، تیرے جیسے نمٹنے والوں کو میں چٹکی میں مسل دیتا ہوں۔ جیل سے باہر جا کر پتھر توڑنے سے پہلے میں تیرا سر توڑ دوں گا۔ حاصل مراد بے چتاب کھاتا رہا۔ وہ رات اس نے بڑی مشکل سے کاٹی، بار بار کروٹیں بدلتا رہا اور سامنے والی کوٹری کی طرف دیکھتا رہا۔ دوسری طرف قلندر ایسی حرکتیں کرتا تھا، ایسی بولی بولتا تھا کہ وہ انگاروں پر لوٹنے لگتا تھا۔ آخر وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن مسلح سپاہیوں کی نگرانی میں قیدی مشقت کے لیے باہر جانے لگے۔ ان میں ایسے قیدی نہیں تھے جن کے مقدمات زیر سماعت تھے، ایسے قیدیوں کو جیل کے اندر ہی کسی کام پر لگایا جاتا تھا۔ ان میں قلندر بھی تھا۔ حاصل مراد کی یہ حسرت پوری نہ ہوئی کہ باہر جا کر اسے دو ہاتھ کرنے کا موقع ملے گا۔ شام کے وقت پھر انہیں جانوروں کی طرح پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ قلندر نے سلاخوں کے پیچھے سے کہا لگا کر کہا، تیری حسرت دل ہی میں رہے گی۔ ارے مجھے موت نہیں مار سکتی، تو کیا مارے گا؟ دیکھ لینا، میں مقدمہ جیت لوں گا۔ یہاں سے چھوٹ کر جاتے ہی تیری بہن کی وہ درگت بناؤں گا کہ تو یہاں سنتا رہے گا اور دل ملاتا رہے گا۔ وہ غصے سے چیخ کر بولا، مرد کا بچہ ہے تو مرد سے پنجہ لڑا، ایک کمزور عورت پر کیا ظلم کرتا ہے؟ وہ دونوں پھر چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے اور چیلنج کرنے لگے۔ جیلر نے آ کر کہا، میں تم دونوں کی باتیں بہت دیر سے سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ یہ 113 تمہاری بہن کا حوالہ دے کر تمہیں اشتعال دلا رہا ہے، لیکن صبر کرو، یہ بہت جلد پھانسی پانے والوں کی کوٹری میں پہنچا دیا جائے گا۔ حاصل مراد نے کہا، جیلر صاحب، اس وقت تک یہ بدماش مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، میں اسے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہوں۔ اسی وقت قلندر کو دوسری کوٹری میں بھیج دیا گیا۔ اب وہ نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حاصل مراد نے پھر جیلر سے شکایت کی۔ جیلر نے کہا، اس کا مقدمہ چل رہا ہے، بار بار عدالت میں پیشی ہوتی ہے، اگر ہم اسے زیادہ ماریں گے اور اس کے جسم پر کوئی نشان آئے گا تو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، لہٰذا تم صبر کرو۔ 1 ہفتے بعد جیلر نے بتایا، کوئی امان اللہ صاحب تم سے اور
कलंदर से मिलने आए हैं। अभी वो कलंदर के पास गए हैं, इसके बाद तुम्हारे पास आएंगे। वो जहन पर जोर देकर सोचने लगा, ये अमानुल्लाह साहब कौन हैं? इसे याद नहीं आ रहा था कि इस नाम के किसी शख्स को वो जानता है। बहरहाल इतना तो था कि एक अरसे के बाद कोई अजनबी ही सही इससे मिलने तो आ रहा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद जो शख्स मिलने आया, इसे देखते ही हासिल मुराद चौंक गया। वो अंधी शबाना का बाप था। उसने कहा, मेरा नाम अमानुल्लाह है। तुम मुझे इस होटल में देख चुके हो जहां अपने दोस्त के साथ बैठे मेरी बेटी का जिक्र कर रहे थे, और मैंने बड़ी शराफत से तुम्हें समझाया था कि बेटे, कोई कितना ही शेज़ोर हो, हालात कभी न कभी इसे किसी न किसी मामले में कमज़ोर बना देते हैं। मैंने तुमसे कहा था, तुम सरेआम मेरी बेटी का जिक्र कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा गिरबान नहीं पकड़ सकता। आज तुम्हारी बहन के साथ वो शख्स जो कुछ कर रहा है, तुम इसका गिरबान नहीं पकड़ सकते। ऐसा दुनिया में होता है, लेकिन जवानी और गुरूर में लोग बूढ़ों की नसीहतों को समझना नहीं चाहते। हासिल मुराद ने नागवारी से कहा, अच्छा, तो आप मुझे शर्मिंदा करने आए हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मैं 4 बरस 5 माह के बाद फिर जेल से निकलूंगा। इस वक्त अपनी बहन पर होने वाले जुल्म का हिसाब करूंगा। किसी जालिम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी दुआ है कि कलंदर को सजाए मौत न हो। वो मेरे हाथों से मरने के लिए यहाँ से जिंदा जाए। बड़े मियाँ ने संजीदगी से कहा, इसे कत्ल करके एक बार फिर जेल में आओगे? शायद सजाए मौत पाओगे और अपनी बहन को एक बार फिर दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दोगे। कलंदर नहीं रहेगा। दूसरे बहुत से कलंदर तुम्हारी बहन को चैन से जिंदा नहीं रहने देंगे। क्या इंतकाम लेने से बात बनती है? नहीं बेटे, बिगड़ती है। अल्लाह ताला जो करता है अच्छा ही करता है। तुम्हें इतने बरस की सज़ा मिली है, यहाँ जेल की तन्हाई में बैठकर अपने हालत पर गौर करो। जिंदगी गुजारने का सलीका क्या होता है, इस पर सोचो। तुम्हारी समझ में आएगा कि बहन और बेटी वाले कभी जोश और जुनून में मुब्तला नहीं होते हैं तो इनके साथ यही होता है जो तुम्हारे और कलंदर के साथ हुआ है। वो मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगा। बड़े मियाँ ने कहा, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी बहन के हालात बताने आया हूँ। इसने चौंक कर बड़े मियाँ को देखा और फिर पूछा, आप अतिया के बारे में जानते हैं? हाँ, इसीलिए तो कलंदर से भी मिलने आया हूँ। जब से ये गिरफ्तार हुआ है और इस पर मुकदमा चल रहा है, तब से अतिया मेरे पास है। इसने एक बार फिर चौंक कर बड़े मियाँ को देखा। अब इसकी नज़रें झुक गई थीं, क्योंकि इसकी बहन इनकी पनाह में थी। इसने आहिस्तगी से पूछा, वो आपके पास कैसे पहुंच गई? कलंदर के घर वालों ने इसे मार पीट कर निकाल दिया था। वो कहते हैं, जब कलंदर मुकदमा जीत लेगा, जिंदा सलामत वापस आ जाएगा, तो वह अतिया को रखने या ना रखने का फैसला करेगा। इस वक्त तक वो लोग इसे बर्दाश्त करना नहीं चाहते। उन्होंने सर झुकाकर गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बहन बहुत बीमार है, इतनी बीमार कि हड्डियों का ढांचा बन गई है। वो अपनी ससुराल से निकलकर तुम्हारे घर गई थी, वहाँ ताला पड़ा हुआ था। फिर वो हमारे यहाँ आई, कहने लगी किसी तरह इसे भाई से मिलाया जाए। मैंने इसे तसल्लियाँ दी और इसको समझाया, जब तक वो अच्छी तरह इलाज नहीं कराएगी, उस वक्त तक मैं इसे घर से निकलने नहीं दूंगा। वो मेरी बेटी की सहेली है और मेरे लिए बेटी की तरह है, लिहाजा मैं इसका इलाज करा रहा हूँ। मामू मुमानी कहाँ हैं? वो तो अरसा हुआ घर छोड़कर चले गए। वहाँ तुम्हारे वीसीआर रखे हुए थे, इनमें से एक खराब है। तुम्हारे एक दोस्त ने 2 वीसीआर अमानत के तौर पर अपने पास रखे हैं। जब तुम आओगे तो तुम्हें दे दिए जाएंगे। बाकी 2 वीसीआर तो तुम्हारे मामू ने फरोख्त कर दिए और रकम लेकर कहीं चले गए। इसने दांत भींचकर ज़ेरे लब कुछ कहा। बड़े मियाँ ने कहा, तुम फिर गुस्से में आ रहे हो। गुस्सा थूक दो। इंसान हर जगह शेज़ोर नहीं होता, मगर हर जगह ज़हीन होने का सबूत दे सकता है। आजमाइशों से गुजरते वक्त हमेशा ताकत काम नहीं आती, अकल काम आती है। इसने पूछा, अतिया अब कैसी है? हम इलाज करा रहे हैं, मगर अब तक कोई इफाका नहीं हुआ। वैसे वो तलाक लेने पर तुली हुई है,
ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکے گی۔ میں اسی لیے قلندر سے ملنے آیا ہوں۔ جب قلندر کے گھر والوں نے اسے نکال ہی دیا ہے تو پھر قلندر کو طلاق دے دینا چاہیے۔ میں کیا کہوں، وہ بہت ہی بد مزاج ہے۔ عطیہ کا نام لیتا ہوں تو گالیاں دے کر بات کرتا ہے، کہتا ہے اب عطیہ کے ساتھ ساتھ تم سے بھی انتقام لے گا اور تمہاری بہن کو طلاق نہیں دے گا۔ آپ کسی طرح اسے سمجھائیے۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ تمام گواہ اس کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور قتل کے سلسلے میں ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا، لہٰذا اس سے پہلے ہی عطیہ کو رہا کر دیں۔ یہ سزائے موت سے پہلے بہت بڑی نیکی ہوگی، اس طرح وہ کفارہ ادا کر دے گا۔ حاصل مراد نے دانت پیسنے کے بعد کہا، وہ بدماش ہم بہن بھائی سے انتقام لینے کے لیے طلاق نہیں دے گا۔ جب تک خود قید میں ہیں عطیہ کو بھی قید میں رکھے گا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدایا تیرے بندوں کی آنکھ وقت سے پہلے کیوں نہیں کھلتی؟ یہ ٹھوکر کھاتے ہیں، سزائیں پاتے ہیں، موت کے منہ میں جانے والے ہوتے ہیں، لیکن طاقت کے غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ انہیں عبرت کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ آخری وقت اپنے کان کیوں نہیں پکڑتے؟ حاصل مراد نے کہا، میری بہن آپ کے پاس مدد حاصل کرنے آئی، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میں زیادہ عرصے تک کسی کا احسان لینا گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے ابھی بتایا تھا کہ میرے کسی دوست کے پاس میرے 2 VCR رکھے ہوئے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام وکی ہے۔ آپ مہربانی فرما کر وکی سے ملاقات کریں، میری طرف سے کہہ دیں کہ دونوں VCR روزانہ 100 روپے کے حساب سے کسی کو ٹھیکے پر دے دیں۔ 100 روپے روزانہ آمدنی ہوگی تو میری بہن کا علاج اچھی طرح ہو سکے گا اور وہ آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنے گی۔ تم کہتے ہو تو ایسا ضرور کروں گا، لیکن اچھی باتیں سمجھانا میرا فرض ہے۔ VCR لیکن اچھی باتیں سمجھانا میرا فرض ہے۔ یہ VCR کا کاروبار ایک تو ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ سنا ہے کہ بڑی شرمناک فلمیں ہوتی ہیں، اور جس گھر میں بھی فلمیں چلانے کے لیے تمہارا VCR جاتا ہوگا وہاں کسی نہ کسی کی بہنیں بیٹیاں ہوں گی۔ ایسی حرام کی کمائی سے تو بہتر ہے تمہاری بہن میرے ہاں حلال کی روکھی روٹی کھائے۔ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میری بہن آپ کے رحم و کرم پر ہے، اس لیے جو درخواست کرتا ہوں وہ کیجیے، یا پھر وکی اور میرے دوست کیسر و بشیر وغیرہ کو میرا پیغام پہنچا دیجیے۔ ان میں سے کوئی بھی آ کر مجھ سے ملاقات کرے، میں VCR ان کے حوالے کر دوں گا اور وہ میری بہن کو رقم پہنچاتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے میرے دوستوں کے خاندان میں کوئی ایسی ضرورت مند عورت ہو جو معقول رقم لے کر میری بہن کی سرپرست بننے پر آمادہ ہو جائے اور اس کے ساتھ میرے گھر میں آ کر رہے۔ بیٹے تم اتنی دور کی باتیں نہ سوچو، تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا ہی کروں گا۔ جب تک جیل سے رہا ہو کر نہیں آؤ گے عطیہ میری بیٹی بن کر میرے پاس رہے گی۔ وہ جانے لگے تو اس نے کہا، سنیے۔ وہ رک گئے، پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ عطیہ، وہ کہتے ہوئے ہچکچانے لگا۔ بڑے میاں نے کہا، پوچھو کیا بات ہے؟ عطیہ ماں بننے والی تھی، کیا ہوا؟ بات پرانی ہو چکی ہے، بچہ پیدا ہوا تھا مر گیا، یہی صدمہ اسے روگ کی طرح لگ گیا ہے، ہمیشہ نڈھال رہتی ہے۔ میں سمجھاتا ہوں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ زندگی سے مایوس ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے صرف دوا سے مریض اچھا نہیں ہوتا، اپنے اعتماد سے بھی اچھا ہوتا ہے، اور عطیہ کا اعتماد اپنے اوپر سے ختم ہو گیا ہے۔ وہ چلے گئے 2 ماہ بعد وکی کا ایک خط آیا۔ اس نے لکھا تھا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اب تک تم سے رابطہ قائم نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے ڈیڈی کے کاروبار میں بہت الجھا ہوا تھا۔ بہرحال وہ بڑے میاں امان اللہ صاحب میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے تمہارا پیغام دیا تھا۔ اس کے مطابق میں نے تمہارے دونوں VCR ٹھیکے پر دے دیے ہیں۔ جو بھی آمدنی ہوا کرے گی وہ میں عطیہ بہن تک پہنچا دیا کروں گا۔ میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو بے جھجک بتاؤ، میں تمہیں خط لکھتا رہوں گا۔ اس کے بعد خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے دوسرے دوست کیسر و بشیر وغیرہ بھی اسے خط لکھنے لگے۔
تقریباً 10 ماہ کے بعد قلندر کے خلاف مقدمے کا فیصلہ ہوا۔ اسے سزائے موت سنا دی گئی اور اس کے ساتھ ہی اسے جیل خانے کے اس حصے میں منتقل کر دیا گیا جہاں پھانسی پانے والے مجرم رکھے جاتے تھے۔ 1 سال بعد کیسر نے خط میں لکھا، بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ تمہاری بہن عطیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ایک طویل عرصے تک بیمار رہ کر، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہ کر آخر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں یہ خبر سن کر کتنا صدمہ ہوگا۔ ہم تم سے یہ بات چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ آج نہیں تو کل تمہیں یہ معلوم ہونا ہی تھا، تو کیوں نہ تم جیل کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی بہن کا ماتم کر لو، تاکہ وہاں سے واپس آؤ تو تمہارے آنسو کسی حد تک خشک ہو چکے ہوں۔ اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے، لیکن وہ جیل خانے کی کوٹری کو خالی خالی آنکھوں سے تکتا رہا۔ یوں تو وہ اپنی بہن کو ایک حد تک چاہتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد یوں لگ رہا تھا جیسے اسے بے حد چاہتا تھا۔ سینے میں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خالی ہو گیا ہو۔ اتنی بڑی دنیا میں مقدس رشتے کی ایک ہی محبت تھی جو اس دنیا سے اٹھ گئی تھی۔ سینہ خالی ہو گیا تھا۔ دن گزرنے لگے، رفتہ رفتہ حاصل مراد کو محسوس ہونے لگا جیسے دماغ سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ بہن اتنی بڑی ذمہ داری تھی جس کے بوجھ تلے وہ انجانے طور پر دبا رہتا تھا، اب وہ آزاد تھا۔ 1 ہفتے بعد وکی کا خط آیا۔ اس کے لفافے میں 2 عدد خط تھے۔ وکی نے لکھا تھا، تمہاری بہن نے مرنے سے پہلے ایک خط تمہارے نام لکھا تھا۔ اس خط کو امان اللہ صاحب نے اپنے پاس رکھا تھا۔ مجھے بلا کر کہنے لگے کہ اسے میں تمہارے پاس پہنچا دوں۔ وہ تمہیں نہ تو خط لکھنا چاہتے ہیں اور نہ تمہارے پاس آنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ عطیہ کے متعلق جانے کیا کچھ بتانا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ تمہاری بہن نے مرنے سے پہلے انہیں قسم دی تھی اور انہیں اپنے سلسلے میں زبان بند رکھنے پر مجبور کیا ہے۔ میں نہیں جانتا معاملہ کیا ہے، بہرحال تم اپنی بہن کا خط پڑھ لو۔ اس نے دوسرا خط کھول کر پڑھا۔ عطیہ نے لکھا تھا، بھائی جان، میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہوں۔ آپ کے جیل جانے کے بعد میں نے جیسی بدترین زندگی بسر کی ہے، خدا ویسی زندگی کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میں نے تنگ آ کر اپنے شوہر سے طلاق لینے کی کوششیں کی۔ انکل امان اللہ نے میری طرف سے بھرپور کوشش کی، قلندر کو سمجھایا، لیکن وہ طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اب اگر وہ راضی ہو بھی جائے تو میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں سمجھتی ہوں جتنی دیر میں اس کے منہ سے طلاق کا لفظ نکلے گا اتنی دیر میں شاید میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ آپ کو یاد ہے پہلی بار جب میں آپ سے جیل میں ملاقات کرنے آئی تھی اور میں نے شبانہ کا ذکر کیا تھا تو آپ نے منہ پھیر کر کہا تھا کوئی دوسری بات کرو۔ آپ کے اس رویے سے ظاہر ہو گیا تھا کہ آپ شبانہ سے محبت نہیں کرتے۔ بعد میں کیسر سے میری ملاقات ہوئی، وہ آپ کا جگری دوست ہے۔ میں نے اسے باتوں ہی باتوں میں حقیقت اگلوا لی۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے شبانہ کو محبت کا فریب دیا تھا۔ بھائی جان، آپ بے ایمان اور بدنیت تھے۔ یہ باتیں سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ بھائی جان، یہ ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو آپ غصے سے تل ملانے لگتے ہیں، جیسے دنیا کی ساری عزت اور سارا مرتبہ آپ کی بہن کے لیے ہو اور دنیا کی ساری عورتیں محض لوٹ کھسوٹ کے لیے رہ گئی ہوں۔ میں نے اپنا آخری وقت یہ عہد کیا ہے کہ جب آپ اسے اپنی شریک حق نہیں بنا سکتے تو اب آپ کو اسے بہن کہنا ہوگا، اس کی عزت کرنی ہوگی، اسے وہی مان اور مرتبہ دینا ہوگا جو آپ مجھے دیتے رہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میرے مرنے کے بعد ایسا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ میری روح شبانہ کے اندر سما جائے گی اور وہ آپ کو کبھی بری نیت سے شبانہ کے قریب نہیں آنے دے گی۔ اگرچہ حاصل مراد کو اپنی بہن کی موت کا صدمہ تھا، لیکن ایسے فکرے پڑھ کر وہ بے اختیار مسکرانے لگا۔ یہ کیسی احمقانہ باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ مرنے کے بعد اس کی روح شبانہ میں سما جائے گی۔ آگے چل کر اس نے لکھا، بھائی جان، انسان چاہے جتنی طویل عمر گزار لے، مرتے وقت ایسا ہی لگتا ہے جیسے بہت مختصر سی عمر گزار کر دنیا سے جا رہا ہو۔ لیکن جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے۔ یہ میرا وعدہ ہے، جب بھی آپ جیل سے رہا ہو کر آئیں گے میں آپ سے ملوں گی،
چاہے موت مجھے آپ سے کتنی ہی دور لے جائے، فقط آپ کی پگلی بہن عطیہ۔ اس کا خط پڑھ کر یہی لگ رہا تھا کہ شوہر اور سسرال والوں کے مسلسل ظلم نے اور دکھ بیماریوں نے اسے صرف جسمانی طور پر ہی نہیں، ذہنی طور پر بھی کمزور کر دیا تھا، اور وہ آخری وقت میں بہکی بہکی باتیں کیا کرتی تھی۔ ایسی ہی باتیں اس نے خط میں بھی لکھی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، عطیہ کا دماغ چل گیا تھا، یہ سراسر احمقانہ بات ہے۔ شبانہ کو میں نے جس نظر سے دیکھا تھا، اب اس کے بعد اسے بہن تو نہیں بنایا جا سکتا، یہ اپنا دل کبھی گوارا ہی نہیں کرے گا۔ ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کسی کو بہن کہا جائے، صرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جائے جن میں حیا ہوتی ہے، حجاب ہوتا ہے۔ ایک ہی دفتر میں آمنے سامنے کام کرنے والی لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، مگر حجاب ہوتا ہے، اور حجاب سے بڑھ کر کوئی پردہ، کوئی چلمن، کوئی چادر، کوئی نقاب نہیں ہوتا۔ 2 ماہ کے بعد قلندر کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کی وجہ سے انتقام کی جو آگ بھڑکتی رہتی تھی وہ سرد ہو گئی۔ ایک بہن عطیہ کی زندگی کا وہ باب بالکل ختم ہو گیا۔ اب وہ سکون سے جیل میں تھا، کسی کی فکر نہیں تھی، کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ جب انسان ہر طرح سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ جہاں بھی رہتا ہے آسودہ رہتا ہے، وقت کا حساب نہیں کرتا۔ ایک ایک لمحہ اگر صدیوں کی طرح گزرتا ہے تو گزرے، اور صدیاں ایک لمحے میں گزر جاتی ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سزا کے دن پورے ہو گئے اور وہ جیل سے باہر آ گیا۔ اس دوران وہ مختلف جیلوں میں منتقل ہوتا رہا تھا، اپنے دوستوں سے خط و کتابت جاری رہی تھی۔ آخری بار رہا ہونے سے کوئی 4 ماہ پہلے اسے پھر کراچی کی سینٹرل جیل میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کے دوست اسے لینے آئے تھے۔ جب وہ رہا ہو کر باہر نکلا تو سب نے اسے باری باری گلے لگایا، پھر اسے لے کر ایک ریسٹورانٹ میں پہنچ گئے۔ حاصل مراد نے کہا، دوستو، تم سبھی بہت بدل گئے ہو، اگر خود مجھ سے ملنے نہ آتے تو میں بڑی مشکلوں سے تمہیں پہچانتا۔ وکی نے کہا، 7 برس کچھ کم نہیں ہوتے، ہمارے صرف چہروں پر ہی نہیں، جسموں اور ذہنوں میں بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، سوچنے کا انداز بھی بدل گیا ہے۔ سچ پوچھو تو وہ جوانوں جیسی جوشیلی گرمی نہیں رہی، کیونکہ اب ہم نے اپنے اپنے گھروں کا بوجھ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ میں اپنے ڈیڈی کا کاروبار سنبھال رہا ہوں، بشیر ٹیکسی چلا رہا ہے، اور کیسر ایک بینک میں ملازمت کر رہا ہے۔ کیسر نے کہا، صرف ہماری بات کیا پوچھتے ہو؟ وہ تمہاری جتنی گرل فرینڈز تھیں، ان میں سے بھی تقریباً سب کی شادیاں ہو گئیں، کوئی 1 بچے کی اور کوئی 2 کی اور کوئی 5 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں۔ بشیر نے کہا، بھائی اسے مایوس کیوں کرتے ہو؟ شبانہ نے شادی نہیں کی ہے، شاید اسی کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وکی نے کہا، ارے ہاں یار، تمہیں تو یہ بتانا ہی بھول گئے، وہ اب اندھی نہیں رہی۔ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو آنکھیں دلانے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، آخر اسے بینائی ملی گئی۔ حاصل مراد ان کی باتیں سن رہا تھا اور تصور میں شبانہ کو دیکھ رہا تھا۔ 7 برس تک جیل کی 4 دیواری میں بند رہنے کے بعد پہلی بار وہ اپنے دوستوں کی زبان سے اس قسم کی باتیں سن رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا تصور بھی قائم ہوتا جا رہا تھا۔ جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی اکیلا رہنا سیکھ جاتا ہے، اور اسے سیکھنا ہی پڑتا ہے۔ باہر آنے کے بعد یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عورت کے متعلق سوچتے ہو تو وہ اعصاب پر سوار ہو جاتی ہے، اسے دماغ سے نکال دو، زندگی کے دوسرے معاملات میں خود کو مصروف رکھو، تو پھر حوث باقی نہیں رہتی، صرف ایک ایسی عورت کی چاہت رہ جاتی ہے جو گھر سنبھال سکے اور ہمارے بچوں کی ماں ہو۔ بہرحال وہ ایک عرصے کے بعد پھر عورت کا ذکر اپنے پرانے انداز میں سن رہا تھا، اور اس کے اندر کا آتش جوان ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، شبانہ کا باپ مجھ سے ملنے جیل میں کیوں نہیں آیا؟ وہ مجھ سے کیوں کترا رہا ہے؟ ایک نے کہا، تم خود ہی بڑے میاں سے مل کر پوچھ لو۔ دوسرے نے کہا، بھائی اس کی بیٹی بھی تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ بات نہیں ہے، پہلے وہ اندھی تھی، اس کا رشتہ نہیں آتا تھا، اب کوئی رشتہ آنے سے پہلے تم رہا ہو کر آ گئے ہو۔ حاصل مراد نے خلا میں تکتے ہوئے پوچھا، اب وہ کیسی لگتی ہے؟ پتہ نہیں، ہم نے تو اسے دیکھا نہیں ہے، تم نے جب دیکھا تھا تو تمہاری ہی زبان سے اس کی بے حد تعریفیں سنی تھیں۔
वो पर्दे की बेहद पाबंद है। घर से निकलती है तो सर से पाँव तक बुर्के में छुपी होती है। अब चलना चाहिए। हासिल मुराद ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मेरे घर की चाबियाँ किसके पास हैं? वही शबाना के वालिद तुम्हारे घर की निगरानी करते हैं, चाबियाँ इन्हीं के पास हैं। वो रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। एक ने कहा, पहले तो तुम चोरी छुपे इस चिलमन के पास जाया करते थे, अब बेझिझक इसके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हो। शबाना तो क्या, इसके बाप से भी बातें कर सकते हो। इसके दोस्त बशीर की टैक्सी में आए थे। उन्होंने इसी टैक्सी में इसे अमानुल्लाह साहब की गली में पहुंचा दिया, फिर मिलने का वादा करके इससे रुखसत हो गए। इसने दूर ही से वही दरवाज़ा और वही खिड़की देखी जिस पर प्लास्टिक की चिलमन आज भी पड़ी हुई थी। इसे अपनी बहन की बातें याद आने लगीं। इसने कहा था, पर्दा चिलमन से नहीं होता, औरत के हिजाब से और मर्द की अच्छी नीयत से होता है। इसने दिल ही दिल में सोचा, दुनिया में बेशुमार लड़कियां हैं और बेहद खूबसूरत लड़कियां हैं, एक शबाना ना सही। अब शबाना को भूल ही जाना चाहिए। इसने चिलमन को नज़रअंदाज करते हुए खिड़की के पास से गुजरते हुए दरवाजे पर आकर दस्तक दी। पहली दस्तक पर खामोशी रही। दूसरी दस्तक पर अंदर से अमानुल्लाह साहब की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो भाई, ठहरो, आ रहा हूँ। वो आ गए। दरवाज़ा खुल गया। पहले तो उन्होंने हैरानी से इसे देखा, फिर पूछा, मुराद, ये तुम हो? जेल से कब रिहा हुए? आज ही, अभी वहीं से चला आ रहा हूँ। मेरे घर की चाबियाँ आपके पास हों तो मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, चाबियाँ मेरे पास हैं, आओ घर में आओ। नहीं, मुझे घर जाना है, पता नहीं वहाँ की क्या हालत है। सब ठीक है, मैं हफ्ते में एक बार शबाना को लेकर वहाँ जाता हूँ, वो पूरे घर की सफाई कर देती है। तुम वहाँ जाओगे तो इसे साफ सुथरा पाओगे। घर में तो आओ। वो अंदर आ गया, चारों तरफ कमरे को देखने लगा। इसी वक्त अंदर के खुले हुए दरवाजे से आंगन की तरफ नजर गई। वहाँ से शबाना गुजर रही थी। इसे देखते ही ठिठक गई, फिर फौरन ही आंचल का पर्दा बनाकर वहाँ से जाने लगी। अमानुल्लाह साहब ने कहा, बेटी, यहाँ से मुराद हैं, आज ही रिहा होकर आए हैं। वो जाते जाते रुक गई। एकदम से चौंक कर आंचल को अपने सर से हटाते हुए मुराद को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अब तक इसने इसकी आवाज़ सुनी थी, चेहरा पहली बार देख रही थी। हासिल मुराद को भी यूं लग रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। अब तक चिलमन से अधूरे जलवे दिखाई देते थे, अब वो सरापा निगाहों के सामने थी, लेकिन जरा दूर थी। यूं भी मुसव्वरी का या संग तराशी का कोई शाहकार दूर से ही देखा जाता है ताकि वो सरतापा दिखाई दे, और कुदरत का भी यही दस्तूर है, बिजली हमेशा दूर से ही गिरती है। वो इसकी तवक्को के खिलाफ अचानक इसके घर में आ गया था, इसलिए वो बेयकीनी से मगर अपनाइए से इसे देखती रही। इसके बाद आंचल दुरुस्त करते हुए आंगन से जरा हट गई, इसकी नज़रों से ओझल हो गई, लेकिन इसका अंदाज बता रहा था कि वो दरवाजे के करीब है और वो वहीं आड़ में रहकर इसकी बातें सुनना चाहती है। इसने कहा, चाबियाँ दे दीजिए, मुझे बहुत से काम करने हैं। बेटे ज़रा बैठो, मैं तुम्हारे लिए गुस्ल करने का इंतज़ाम करता हूँ। गर्मा गर्म रोटी खाओ, आराम करो, इसे अपना ही घर समझो। आपकी इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप जानते हैं मैंने 7 बरस से अपना वो घर नहीं देखा है, वहाँ जाने के लिए बेताब हूँ। प्लीज़ चाबियाँ दे दीजिए, मैं फिर किसी वक्त ज़रूर आऊँगा। वो चाबियाँ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शबाना इसकी निगाहों के सामने थी। वो सोच रहा था, अच्छा ही हुआ जो वहाँ से चला आया। अतिया ने कहा था कि वो अब शबाना को किसी ऐसी वैसी नज़र से न देखे। इसका एक ही तरीका था कि वो इधर का रुख न करे, ना वो नज़र आएगी और ना वो कोई गैर इखलाकी जज्बा पैदा दिल में कर सकेगा। वो अपने घर आया। गुस्ल वगैरह से फारिग होकर जब उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले तो पता चला इतने अरसे तक जेल में रहने के बाद वो काफ़ी तंदुरुस्त हो गया है, बल्कि मोटा हो गया है। पहले वाले कपड़े तंग हो रहे थे। इसी वक्त अमानुल्लाह साहब एक छोटी सी अटैची लेकर आ गए। इसमें नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थीं। उन्होंने इसे खोलकर दिखाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे दोस्त हर माह कभी 1,500 कभी 2,000 लाकर दिया करते थे। मैं तुम्हारी अमानत जमा करता रहता था।
میں نہیں جانتا تھا کہ VCR کے ذریعے کیا آمدنی ہوتی ہے۔ اس کا حساب تمہیں اپنے دوستوں سے مل جائے گا۔ رقم میرے پاس ہے، اس لیے میں دینے آیا ہوں۔ یہ رقم کتنی ہے؟ 36,000 روپے ہے، گن لو۔ وہ حیران رہ گیا لیکن اور کچھ نہ کہہ سکا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سر جھکا کر جانے لگے، پھر دروازے کے پاس پہنچ کر پلٹ گئے۔ بڑی حسرت سے اور محبت سے حاصل مراد کو دیکھا، پھر کہا، بیٹے میری ایک دلی تمنا ہے۔ فرمائیے۔ میں چاہتا ہوں تم میرے بیٹے بن جاؤ، میرے گھر میں رہو، میری بیٹی سے تمہارا کوئی پردہ نہیں ہے۔ حاصل مراد نے گہری سانس لے کر سوچا، بڑے میاں نے اتنی بڑی رقم تو واپس کر دی ہے، لیکن سمجھ گئے ہیں کہ میری آمدنی اچھی خاصی ہے، ان کی بیٹی کو خوش رکھوں گا، اس لیے بیٹا یا داماد بنا کر مجھے اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کوئی اعتراض ہے؟ دیکھو، جب میں تمہیں بیٹا بناؤں گا تو کیا تم میری بیٹی کو اپنی بہن سمجھ کر وہاں نہیں رہ سکتے؟ اس نے ایک دم سے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہ بات اس کی توقع کے خلاف تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، جیسے عطیہ تمہاری بہن تھی ویسے ہی شبانہ بھی تمہاری بہن ہے۔ وہ ناگواری سے کوئی جواب دینا چاہتا تھا لیکن ضبط سے کام لے کر بولا، آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے دنیا میں جتنے لوگوں سے محبتیں کی جائیں ان سے رشتے بھی استوار کیے جائیں۔ مقدس رشتے قائم کرنا تو اچھی بات ہے بیٹے، دنیا میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، آدمی کتنی اچھائیاں کرتا پھرے، پھر یہ کہ ایک بہن کا تلخ تجربہ کافی ہے، اس کی وجہ سے مجھے کتنی ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہونا پڑا۔ غیرت میں آ کر میں نے قتل کیا، اس کے بعد بھی جیل کی چار دیواری میں سکون سے نہ رہ سکا۔ جب بھی مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سسرال میں عذاب سہ رہی ہے تو میری نیند اڑ جاتی تھی، بھوک مر جاتی تھی۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ جیتے جی مارتے رہتے ہیں۔ اب میں جیتے جی مرنا نہیں چاہتا۔ میرا خیال ہے آپ میری مجبوریاں سمجھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اچھے کاموں کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ دراصل عطیہ نے اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں آگے کہنے سے روکتے ہوئے کہا، میں عطیہ کا ذکر سننا نہیں چاہتا، وہ اس دنیا سے اٹھ گئی ہے مگر میرے دل میں موجود ہے۔ البتہ آپ نے اس پر جو مہربانیاں کی ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس کے بدلے آپ کے کچھ کام آنا چاہتا ہوں، آپ کو جتنی بھی رقم کی ضرورت ہو تو۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر کہا، نہیں نہیں بیٹا، مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے، نیکی اپنا معاوضہ طلب نہیں کرتی، یہی تو میں بتانے آیا ہوں۔ ہم نے بے شک عطیہ کے ساتھ نیکی کی، وہ بے یار و مددگار تھی، ہم اس کا سہارا بن گئے، ہم نے توجہ سے اس کا علاج کرایا، لیکن اس کے بدلے ہمارے ساتھ اس نے جو نیکی کی ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، ہم ہمیشہ اس کے احسان مند رہیں گے۔ کیا تم سننا چاہو گے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ حاصل مراد نے نوٹوں سے بھری ہوئی اٹیچی کو دیکھا اور پھر سوچا، یقیناً 36,000 روپے سے کہیں زیادہ رقم بڑے میاں کے پاس آتی رہی ہے۔ 4 برس تک اگر 2,000 روپے ماہانہ کا حساب بھی کیا جائے تو 96,000 روپے ہوتے ہیں۔ آخر عطیہ کی بیماری میں کتنی رقم خرچ ہوئی ہوگی؟ 10,000 یا 20,000 یا 30,000؟ پھر بھی بڑے میاں گھاٹے میں نہیں رہے۔ اس نے کہا، دیکھیے جناب، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، مہربانی کر کے مجھے تنہا چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا، کچھ کہنا چاہا، پھر ہونٹوں کو سختی سے بند کر لیا اور وہاں سے پلٹ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ گھر کے دروازے پر تالے ڈال کر بازار گیا، وہاں سے اپنے لیے کپڑے خریدے، دوستوں میں بیٹھ کر منصوبے بناتا رہا، VCR کے ذریعے ہونے والی آمدنی کا حساب کرتا رہا۔ اب جتنی رقم اس کے پاس تھی اس سے وہ اور VCR خرید کر اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتا تھا۔ تقریباً شام تک وہ انہی معاملات میں مصروف رہا، پھر گھر آ گیا۔ سوچا تھا تھوڑی دیر آرام کرے گا، رات کے وقت نکلے گا، کھل کر تفریح کرے گا۔ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے دوسرے کمرے میں آ کر بیرونی دروازے کو کھولا، وہاں ایک برقع پوش خاتون کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے نقاب کو الٹا تو شبانہ اس کی نگاہوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تعجب کا اظہار کرتا، وہ بغیر کچھ کہے سنے کمرے کے اندر آ گئی۔ اس نے پوچھا، تم کیوں آئی ہو؟
शबाना ने पूछा, आप मेरे हाथ से भागकर क्यों आ गए? इसलिए कि औरत से दूर रहना चाहिए। क्या बहन से भी दूर रहना चाहिए? बकवास मत करो, कोई औरत सगी बहन की जगह नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्या इसीलिए मर्द औरतों को पर्दा करा के अपनी शराफत का भरम रखते हैं? औरत करीब हो, सामने हो तो इनकी शराफत डगमगा जाती है। मर्द नहीं डगमगाता, औरत बहका देती है। मैं तो नहीं बहका रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अपनी बातों से या अदाओं से बहकाओ। औरत के कितने पहलू ऐसे होते हैं जो खामोशी से मर्द को गुनाह की तरकीब देते हैं। अतिया ने अपने आखिरी खत में लिखा था कि मैं तुम्हारी इज्जत करता रहूं। फौरन वापस नहीं जाओगी तो अभी दरवाजे को अंदर से बंद कर लूँगा। दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम यहाँ अपनी बहन अतिया के साथ हमेशा दरवाज़ा बंद करके ही रहा करते थे। रिश्ते का जैसा तकद्दुस उसके साथ था, आज मेरे साथ भी वैसा ही रहेगा। इसने झुंझुलाकर दरवाजे को बंद कर दिया। इसने हाथ बढ़ाया, वो पीछे हटकर बोली, मुझे हाथ लगाने से पहले इतना बता दूं, इंसान पर हिदायत असर क्यों नहीं करती? इब्तिदाई तहजीब से आज तक आसमानी किताबें हमें हिदायत देती हैं। लाखों पैगंबर आए और चले गए, इंसान को ठोकरें लगती हैं, इबरतनाक सजाएं मिलती हैं, फिर भी वो अपनी गलत हरकतों से बाज क्यों नहीं आता? सिर्फ एक छोटी सी बात है कि दूसरी औरतों को बहन न बनाया जाए, मगर हिजाब बरकरार रखा जाए। क्या मर्द के खमीर में एक ज़रा सा हिजाब नहीं है? हासिल मुराद ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, मेरा हाथ पकड़ा है तो इन आँखों में भी झांक कर देखो जो कभी अंधी थीं। क्या मेरी इन आँखों से तुम्हें अतिया झांकती हुई नजर आ रही है? इसने कलाई पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए झुंझुलाकर कहा, इस वक्त मेरी बहन का जिक्र मत करो। करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि इसने मरने से पहले ही अपनी बीमारी के दौरान अपनी आंखों का अतिया मेरे नाम लिख दिया था। ये इसी की आंखें हैं, देखो, इन्हें गौर से देखो। हासिल मुराद के जहन को एक झटका सा लगा, कलाई आप ही आप छूट गई। वो एक कदम पीछे हटकर शबाना की आंखों को गौर से देखने लगा। देखने से क्या होता है? देखकर पहचानने के लिए सिर्फ बसारत की नहीं, बसीरत की भी ज़रूरत होती है, और बसीरत बहुत कम लोगों में होती है। वो इनकार करना चाहता था कि वो आंखें अतिया की नहीं हो सकती, लेकिन इसकी पुतलियां कुछ जानी पहचानी लग रही थीं। इसकी बहन की पुतलियां भी तकरीबन ऐसी ही थीं, या शायद वही थीं। कितने ही लोगों की पुतलियां एक जैसी होती हैं, सिर्फ देखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। वो एकदम से चौंक गया। इसके देखने का अंदाज वही था जैसे एक बहन अपने भाई को देख रही हो। वो एक कदम और पीछे हट गया। शबाना की ज़बान चुप थी, लेकिन वो निगाहों की पाकीज़गी से कह रही थी, भाईजान, नेकी कभी नहीं मरती। मैं मरने के बाद भी शबाना में समा जाऊंगी। तब शबाना के सामने पहुंचकर आपका नुक्ता नज़र बदल जाएगा। शबाना ने कहा, अतिया ने अब्बू को कसम दे रखी थी कि आंखों के अतिया के मुतालिक आपसे कोई जिक्र न करें, क्योंकि आप हमेशा उल्टी बात समझते हैं। आप यही समझते हैं कि हम बाप बेटी ने अतिया को बहला फुसलाकर या किसी तरह का दबाव डालकर इसे आंखों का अतिया देने पर मजबूर किया होगा। मेरे अब्बू हमेशा इसके एहसानमंद रहे। आज भी वो आपसे यही बात कहने आए थे, लेकिन आपने कहने का मौका नहीं दिया। वो आपको दिल से बेटा बनाना चाहते हैं, और मैं रूह की गहराइयों से आपको क्या समझ रही हूँ ये आप अभी तक नहीं समझ सके, और नहीं समझ सके तो ये लीजिए। इसने एक कदम आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिए, फिर पूछा, क्या आप मेरी कलाई पकड़ सकते हैं? इसने झुकी झुकी नज़रों से इसके हाथों को देखा। वो कह रही थी, आज हमारे दरमियान कोई चिलमन नहीं है। पर्दे का मतलब यह है कि औरत और मर्द के बीच रुकावट हो। आज कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ हिजाब है। वो हिजाब जो तकद्दुस की बुनियाद पर कायम रहता है। वो आगे सुन न सका, तेजी से पलटकर दरवाजे तक पहुंचा, फिर इसे एक झटके से खोलते हुए बाहर निकल गया। तेजी से चलने लगा। इसे पता नहीं था कि अपने ही घर से निकलकर कहाँ जाएगा। इसके दिमाग में आंधियां चल रही थीं। वो बहन को मुर्दा समझता रहा था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नहीं मरी थी। इसकी आंखें जिंदा थीं। तेजी से चलने का नतीजा ठोकर है। वो ठोकर खाकर औंधे मुंह गिर पड़ा। फिर इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। इसके दिल से एक आह निकली, आह।
کیا ہی اچھا ہوتا اگر ایسا ہوتا کہ کوئی کسی پر بری نظر ڈالتا تو اس کی آنکھوں کے پیچھے سے کوئی مقدس رشتہ آنکھیں دکھانے لگتا۔ اے کاش ایسا ہوتا۔